ربیل یار کیا مصیبت ہے، ازبیل نے قمیص جاڑتے ہوئے چڑھ کر کہا اور پٹک کر مشی کو بیڈ پر رکھا۔ مشی نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اربیل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو لپک کر اسے اٹھایا۔ توبہ ہے ازبیل، مشی نے گیلا کیا پجامہ بدل دیتی، بلا یوں آسمان سر پہ اٹھانے کی کیا بات ہے؟ اربیل مشی کو ڈیپر لگاتے ہوئے بولی، میڈم تمہاری بچی ہے، میری نہیں۔ ازبیل نے ریموٹ اٹھایا اور چینل تبدیل کرنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کون سی خالہ ہوتی ہیں جو اپنی بانجی سے ماؤں کی طرح محبت کرتی ہیں۔ اربیل نے چوئنگم چباتی ازبیل کو دیکھ کر کہا، ابھی بھی پائی جاتی ہیں ایسی خالہ، لیکن محبت یہ نہیں کہ بچے کا گند بھی صاف کرو، اور ہاں مجھ سے ایسی عظیم محبت کی کوئی امید مت رکھنا۔ ازبیل نے سفید جھنڈی دکھائی اور میوزک انجوائے کرنے لگی۔ ازبیل جمیلہ بیگم کی آواز پر ازبیل کے تاثر بگڑنے لگے۔ ماما کیا مسئلہ ہے، بندہ تھوڑی دیر انجوائے بھی نہیں کر سکتا؟ ازبیل نے ریموٹ دیوار پر مارا۔ یہ 5واں ریموٹ تھا جو ازبیل کے غصے کی نظر ہو رہا تھا۔ دروازے پر دیکھو کب سے بج رہا تھا، شاید اب تو کوئی چلا بھی گیا ہو۔ جمیلہ بیگم مشی کو گود میں لیتے ہوئے بولی اور ازبیل پیر پٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ دروازہ کھولتے گرم ہوا نے اس کا استقبال کیا اور اس کا غصہ 7ویں آسمان پر جا پہنچا۔ جی فرمائیے، دروازے پر ایک ضعیف بوڑھے کو دیکھ کر اس نے نہایت ناگواری سے کہا۔ جی فرمائیے، دروازے پر ایک ضعیف بوڑھے کو دیکھ کر اس نے نہایت ناگواری سے کہا، بیٹا پانی ملے گا، گرمی بہت ہے اور پیاس بھی شدت کی لگی ہے۔ اس بوڑھے نے بڑی عاجزی سے کہا، تو بابا جی کس نے کہا تھا اس گرمی میں باہر نکلے، گھر میں بیٹھتے، اور ویسے بھی خوب جانتی ہوں یہ جو لوگوں کے گھروں میں گھسنے کا آپ جیسوں نے طریقہ اپنایا ہوا ہے۔ کبھی ماں بیمار ہے، کبھی بہن کو کینسر ہے، کبھی بھائی کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، اور کبھی پانی پینے کے بہانے۔ جاؤ جاؤ معاف کرو بابا، پر بیٹا صرف پانی۔ ازبیل نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور خود گنگناتی ہوئی کچن کی طرف چل پڑی۔ فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور گٹا گٹ پینے لگی۔ ازبیل اچانک اربیل اور ماما کو آوازیں دینے لگی۔ کیا ہوا ازبیل؟ اربیل اور جمیلہ بیگم تقریباً بھاگتی ہوئی کچن میں آئی۔ اربیل اور جمیلہ بیگم تقریباً بھاگتی ہوئی کچن میں آئی۔ ازبیل شلپ پر چڑی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی۔ ماما کاکروچ، وہ دیکھیے، ازبیل نے کونے میں اشارہ کیا، جس پر اربیل نے حیرت سے جمیلہ بیگم کو دیکھا اور ساتھ چپل سے لال بیگ کو کچل دیا۔ اور اب اجاز آئیں گے تو تمہاری کلاس لگواؤں گی، جمیلہ بیگم نے وارننگ والے انداز میں کہا۔ اجاز جنوبی افریقہ میں بہت بڑے سرجن تھے، 2 سال میں ایک بار چکر لگاتے، وہ بھی صرف 15 دن کے لیے۔ پاکستان میں ان کی بیوی جمیلہ بیگم اور دونوں بیٹیاں اربیل اور ازبیل تھی۔ اربیل کی سال پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کی 2 ماہ کی بیٹی مشی بھی تھی۔ سسرال والوں میں رسم تھی کہ پہلا بچہ یا بچی میکے جا کر پیدا ہوتا ہے اور رسم کے مطابق تمام اخراجات میکے والے اٹھاتے۔ جمیلہ بیگم 9ویں مہینے میں اربیل کو اپنے گھر لے آئی اور ازبیل جو چھوٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی اور حد سے زیادہ سر چڑی ہوئی تھی، لاڈ پیار نے اسے بہت بگاڑ دیا تھا۔ ازبیل بیٹا، آج دوپہر کو میں اربیل کو لے کر حیدرآباد جا رہی ہوں، اس کو اس کے سسرال چھوڑنے۔ جمیلہ بیگم نے مشی کا بیگ پیک کیا۔ ٹھیک ہے، ازبیل کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی، تمہیں اتنی خوشی کیوں ہوئی؟ جمیلہ ازبیل کی چمک بانپ چکی تھی۔ فائنلی مشی اپنے پاپا کے پاس جائے گی، وہ جو رات دن کا سکون حرام ہو گیا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ جب تمہارے بچے ہوں گے نا تو تب پوچھوں گی۔ اربیل اب ناراض سی ہونے لگی۔ میڈم میں میڈ رکھ لوں گی، تمہاری طرح یوں ہر ایک کو بے آرام نہیں کروں گی، ازبیل نے اربیل کو جواب دیا اور بادام کھانے لگی۔ مئی میں ڈرائی فروٹ کھا رہی ہو، دماغ ہے کہ نہیں؟ اربیل نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ گرم چیزیں نہیں کھاتی کواری لڑکیاں۔ جمیلہ بیگم نے بادام اور کاجو کا پیکٹ ازبیل کے ہاتھوں سے چھینا۔ ماما آپ کو کیا پتا کماری لڑکی کو کیا کھانا چاہیے؟ اچھا اب جائیے آپ لوگ تاکہ میں آزادی سے 3 یا 4 گھنٹے گزار سکوں۔ ازبیل کا موڈ کافی حد تک آف ہو چکا تھا۔ ازبیل نے گاؤن پہنا اور وہ دونوں کار میں بیٹھ کر جانے لگی۔ ریحانہ جو کہ ان کی پرانی ملازمہ تھی
ان کے گھر آ گئی۔ جمیلہ بیگم نے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے اسبیل کے پاس رکنا ہے۔ ریحانہ میرے روم کی صفائی کر دو، میری فرینڈز آ رہی ہیں۔ اور یہ پنکھا کیوں چلایا ہوا ہے؟ اسبیل جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو اس کی نظر فین پر گئی۔ بی بی جی گرمی لگ رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چلایا ہے۔ ریحانہ ایک دم گھبرا گئی۔ اچھا بل کیا تمہارا باپ دے گا؟ بند کرو اس کو، تم لوگوں کو جتنی سہولتیں دو اتنا ہی تم لوگ سر چڑھتے ہو۔ اوقات میں رہو اپنی، جاؤ میرے روم کی صفائی کرو، اور ہاں الماری سے میرے سارے گفٹ شیلف پر سجا دینا۔ اسبیل ریحانہ کی اچھی خاصی کلاس لینے کے بعد فریج سے جوس نکال کر پینے لگی، حالانکہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ اپنے کمرے کا اے سی کھلا چھوڑ آئی ہے۔ ریحانہ کی آواز کے ساتھ ہی اسے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگائے وہ دائیں بائیں جانب دیکھنے لگی، اور پھر آستہ سے گلاس رکھا اور کمرے تک گئی۔ دروازہ تھوڑا سا کھولا اور چھپ کر کے ایک آنکھ سے اندر جھانکا۔ ریحانہ سسکیوں سے رو رہی تھی اور جلدی جلدی کانچ سمیٹ رہی تھی۔ کانچ کی خوبصورت شیلڈ جو اسبیل کو گفٹ ملی تھی ریحانہ کے ہاتھوں چکنا چور ہو چکی تھی۔ ریحانہ اسبیل کے قہر سے اچھی طرح واقف تھی، اسی لیے بہت ڈر گئی تھی۔ ذلیل کمینی اسبیل دروازہ پٹک کر اندر داخل ہوئی اور ریحانہ پر دڑا دڑ تھپڑوں کی برسات کر دی۔ حرام خور نکل یہاں سے دفع ہو جا۔ اسبیل ریحانہ کو چوٹی سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ معاف کر دو بی بی جی، غلطی ہو گئی۔ ریحانہ لاچارگی سے رو رہی تھی، جبکہ اسبیل پر تو خون سوار تھا۔ نکل دفع ہو جا۔ اسبیل نے گھما کر ٹانگ اس کی کمر پر ماری۔ اس کی کمر پر ماری، جس کی وجہ سے وہ بیچاری کلا بازی کھاتی ہوئی سڑک پر گری۔ اسبیل نے ہاتھ جاڑے اور دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ ہیلو، ہاں سویرا، آج کا پروگرام کینسل ہو گیا ہے، میرا موڈ آف ہو گیا ہے۔ بائے۔ اسبیل نے موبائل بیڈ پر رکھا اور خود لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ریلیکس اسبیل، جوریاں پڑ جائیں گی۔ ریلیکس اسبیل خود سے بولتی ہوئی لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور کمپیوٹر پر اونچی آواز میں گانے لگا کر ہلکا ہلکا مٹکنے لگی۔ وہ اپنے ڈانس میں گم ہو کر ساری پریشانیوں اور سارے غصے کو بھول چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کمپیوٹر کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا ایک فولڈر بنایا ہوا تھا جس پر وہ پاس ورڈ رکھتی تھی تاکہ کوئی بھی وہ فولڈر نہ کھول سکے۔ اصل میں اس فولڈر میں اسبیل نے نہایت واہیات گانے اور ویڈیوز رکھی ہوئی تھی۔ وہ جب اکیلی ہوتی تھی تو اس فولڈر کو دیکھتی اور اپنے اعمال نامے کا بیڑا غرق کر دیتی۔ اسبیل فیشن میں آ کر اپنے کردار کی مکمل تباہی کر چکی تھی۔ کوئی اسے سمجھانے والا نہیں تھا، نہ ہی وہ کسی کو اتنی مہلت دیتی کہ کوئی اس کے سامنے اف بھی کر سکے۔ اسبیل نے اسٹیج سانگز نکالے اور دیدار کے ساتھ ڈانس کرنے لگی۔ وہ خوب ہنس رہی تھی، جیسے اپنے واہیات ڈانس کو انجوائے کر رہی ہو۔ وہ دین دنیا سے بیگانی ہو کر اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ وہ فحاشی کی انتہا پر پہنچ چکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور وہ چونک گئی۔ اس نے بیڈ شیٹ لپیٹی اور دروازہ کھولنے گئی۔ دروازے پر مزدور تھا۔ ان کے گھر کے سامنے کام چل رہا تھا جس میں وہ مزدور کام کرتا تھا۔ اس مزدور کو دیکھتے ہی اسبیل کا موڈ آف ہو گیا۔ بی بی جی، باہر ظہر کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ اس مزدور کو دیکھتے ہی اسبیل کا موڈ آف ہو گیا۔ بی بی جی، باہر ظہر کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، موسیقی کی آواز کم کر لیں۔ وہ مزدور اسبیل کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو نمازیوں کے ایمان اتنے کچے ہیں جو ذرا سے گانے سے ٹوٹ جائے گا، اور ویسے بھی جس کو تکلیف ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے۔ اسبیل نے نہایت ہٹ درمی سے جواب دیا، خدا کا خوف کھاؤ بی بی جی۔ مزدور اسبیل کے جواب پر تلملا اٹھا، دفع ہو یہاں سے۔ اسبیل نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ اسبیل نے بیڈ شیٹ وہیں پھینک دی جس کا کونا دروازے کے نیچے سے باہر نکل گیا۔ اسبیل کے ماتھے پر غصے کی لکیریں کھنچ گئی۔ اب وہ ڈانس بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس کمپیوٹر کی اسکرین پر پھینک دیا جس کی وجہ سے LCD پر ایرو آ گیا۔ اچانک اسبیل کے دماغ میں شیطان نے کھلبلی مچا دی۔ اسبیل دوڑ کر دروازے کے پاس گئی اور وہ بیڈ شیٹ اٹھا کر لپیٹنے لگی۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر گئی۔
मुंडेर के करीब आई तो देखा सामने वही मजदूर बिल्डिंग की दीवार बना रहा था। असबील ने एक नजर इसे देखा और हंसते हुए तेज धूप में जाकर खड़ी हो गई। सुन रहा है न तू रो रही हूँ मैं, सुन रहा है न तू क्यों रो रही हूँ मैं। असबील ने अपनी सुरीली आवाज से गाना शुरू किया। वो जानती थी कि गर्मियों की तेज दोपहर में सब अपने अपने घरों में आराम कर रहे होंगे और इस सुनसानी में इसकी आवाज आराम से मजदूर तक पहुंच जाएगी। वो इधर उधर देखते हुए गाना गा रही थी ताकि मजदूर पर ये ज़ाहिर ना हो सके कि वो इसको अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। असबील ने दाएं बाएं जानब देखते हुए एक नजर मजदूर पर डाली। असबील की खुशी की इंतहा न रही क्योंकि वो असबील को ही देख रहा था। असबील अब मजदूर की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेड शीट ढीली करना शुरू की। गर्म हवा ने इसकी कमर पर से बेड शीट उतार दी और वो कहका लगाती हुई नीचे बैठ गई। असबील ने खुद को संभाला और अब मजदूर की तरफ देखा। मजदूर अपनी जगह पर नहीं था। असबील की तो सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया हो, जैसे इससे लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मजा आता था, इसलिए वो मजदूर को ना पाकर उदासी हो गई। असबील ने बुरा सा मुंह बनाकर मुंडेर से नीचे देखा तो हैरान रह गई। वो मजदूर इसके मेन दरवाजे पर खड़ा इसे देख रहा था, जैसे इससे अंदर आने की रिक्वेस्ट कर रहा हो। असबील ने जोरदार कहका लगाया। वो हंसी से लोट पोट हो चुकी थी। असबील ने मजदूर को कुत्ता कहकर गाली दी और इसके मुंह पर थूक फेंका और फिर हंसने लगी और फिर वो बेड शीट छत पर ही फेंक कर नीचे आ गई। वो सीढ़ियों से उतरती हुई भी हंस रही थी। नीचे आकर इसने मोबाइल पर वीडियो कैमरा ऑन किया और सामने रखकर डांस करने लगी। असबील ने दोबारा वाहियात नाच शुरू कर दिया। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। असबील ने दरवाजे के सुराख से देखा तो बाहर वही मजदूर खड़ा था। इसकी सांस फूली हुई थी। वो मजदूर जो असबील से लाख गुना होशियार और लाख गुना समझदार था, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये औरत घर में अकेली है और हद से ज्यादा बेवकूफ है या फिर पागल है। मर्द की नजर औरत की नजर से बहुत तेज होती है। वो एक लम्हा भी नहीं लगाते बद और नेक को अलग करने में। जब दफा हो यहाँ से कुत्ता, नाली का कीड़ा। असबील ने दरवाजे के अंदर से आवाज लगाई और हंसती हुई कमरे में आ गई और दोबारा डांस करने लगी। इससे रह रहकर मजदूर की वो ललचाई नजरें याद आ रही थी। वो हंसने लगी। हंसती हंसती वो सोफे पर गिर गई। वो मुकम्मल तौर पर कपड़ों से आजाद थी। वो सोफे पर लेट गई और टांग हिलाती हुई मजदूर की बेबसी को याद करने लगी। इसकी टांग हिलाने से पूरा सोफा हिल रहा था। वो हंसते हुए उठी और मोबाइल का कैमरा ऑफ करने लगी। अचानक इसे महसूस हुआ कि जमीन हिल रही हो। वो एकदम रुक गई और गौर करने लगी। जमीन वाकई हिल रही थी। वो सोफा पकड़कर बैठ गई और चारों तरफ देखने लगी। कमरे की दीवारें लरसने लगी। हर चीज हिल रही थी। छत, दीवारें, सोफा, कुर्सी, सब कुछ कमरे की एक एक चीज हिल रही थी। वो तेजी से उठी और बेड पर से अपने कपड़े उठाकर बाहर जाने लगी। सहन में पहुंचते इसे खौफ का शदीद झटका लगा। ये तो जल्जला है। वो खुद कलाम हुई और कपड़े वहीं फेंककर मेन दरवाजे पर पहुंची। सड़क पर से अल्लाह अकबर और अस्तगफार की मिली जुली आवाजें आ रही थी। लोग घरों से बाहर निकल चुके थे और खुदा के हजूर रहम की भीख मांग रहे थे। असबील के बढ़ते कदम रुक गए। इसे याद आया कि वो बिना कपड़ों के है। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। असबील जल्दी से कमरे में कपड़े लेने गई। इसे महसूस हुआ कि जल्जले की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इसके कमरे की चीजें गिरने लगी। सड़क पर खड़े लोगों की आवाजों में जोश और डर पैदा हो गया। मौलवी साहब मस्जिद में जाकर अजान देने लग गए। असबील बहुत डर चुकी थी। वो रोती हुई सोफे के पीछे छुप गई। इसे सड़क पर से लोगों की चीखों पुकार साफ सुनाई दे रही थी। अचानक जोरदार धमाका हुआ और इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जल्जले की शिद्दत 7.3 थी। बहुत तबाही हुई है। खुदा हमें बचाए और हम पर रहम करे, आमीन। आखिर कब किसी के आने का इम्कान है, आप लोग अख्तियार से जाना। जहां ज़ेब ने जमीला बेगम और दानिश को ताकीद करते हुए कहा,
ٹھیک ہے بیٹا، مجھے تو اسبیل کی فکر لگ رہی ہے، فون بھی تو نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں کہاں ہے۔ جمیلہ بیگم آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، امی وہ لاپرواہ سی لڑکی ہے، فون کہیں پھینک دیا ہوگا، آپ پریشان مت ہونا، اربیل نے ماں کو تسلی دی۔ اور جمیلہ بیگم اربیل کے دیور دانش کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ امی یہ کھانا بھی ساتھ رکھیے۔ جہاں زیب نے کھانا جمیلہ بیگم کو پکڑایا اور وہ دونوں کراچی کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ احمد نیچے آ جاؤ بیٹا، ماں کی آواز پر احمد ایک دم چونک گیا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے جانے لگا۔ احمد رک جا، زلزلہ آ رہا ہے۔ ماں کی آواز پر وہ جوں کا توں کھڑا رہا۔ اللہ اکبر، احمد نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنا شروع کیا۔ 5.6 سیکنڈ بعد ہی زمین ساکت ہو گئی اور احمد نیچے اترتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا، جہاں اس کے پاپا شفیق صاحب بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا احمد؟ شفیق صاحب نے احمد کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ کچھ نہیں پاپا، سوچ رہا ہوں کہ یہ کیسا امتحان ہے ہم گناہ گاروں کا، یا اللہ رحم فرما ہم سب پر۔ احمد کی آواز باہر آئی تھی۔ احمد کے ساتھ اس کے پاپا نے بھی آمین کہا اور وہ دونوں دوبارہ خبریں دیکھنے لگے۔ اسبیل کو جیسے ہی ہوش آیا، درد کی لہر نے اس کا استقبال کیا۔ درد اتنا زیادہ تھا کہ اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسبیل نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے ارد گرد اندھیرے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسبیل نے محسوس کیا کہ درد کی لہر اس کے ہاتھ سے اٹھ رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلانے کی کوشش کی، لیکن اس کا ہاتھ کسی چیز کے نیچے دب چکا تھا۔ اسبیل نے لمبا سانس لیا اور دور سے اس کی سانس رکنے لگی۔ اب اس کے استان خطا ہونے لگے۔ میں ملبے تلے دب گئی ہوں۔ اسبیل کی چھٹی حس نے اسے آگاہ کیا اور وہ گھبرا گئی۔ ماما اربیل، ماما بچاؤ، کوئی تو بچاؤ۔ اسبیل اپنے پیاروں کو مدد کے لیے بلانے لگی تھی، تبھی اسے یاد آیا کہ اس کی ماں اور اربیل تو حیدرآباد گئی ہیں، اور ریحانہ جس کو اسبیل نے ذلیل کر کے نکالا تھا، اگر آج وہ ہوتی تو کبھی بھی اسے اکیلا نہ چھوڑتی۔ اب اسے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دور کہیں اذانوں کی آواز پر اسبیل میں زندگی کی لہر دوڑی۔ یہ اذان مطلب ارد گرد لوگ زندہ ہیں، کوئی ہے، میں یہاں ہوں۔ اسبیل اپنی بے بسی پر دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، ورنہ وہ تو آنسو کے نام سے بھی واقف نہ تھی۔ اس کے ارد گرد گری اینٹیں اس کے آنسوؤں سے نم ہونے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ زمین میں سرسراہٹ ہو رہی ہے، زمین پھر سے ہل رہی تھی۔ اسبیل دل میں سوچنے لگی، زلزلہ آیا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہاں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسبیل بکھلائی بکھلائی بولنے لگی۔ اچانک چھت کا بہت بڑا ٹکڑا اس کی ٹانگ پر گرا۔ دردناک چیخ کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ انٹی، جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے گاڑی آگے نہیں جا سکے گی۔ دانش نے سڑک پر پڑے بہت بڑے شگاف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا کچھ بھی کرو، مجھے میری اسبیل تک پہنچا دو۔ جمیلہ بیگم روحانسی سی ہو کر بولی۔ جمیلہ بیگم اداس ہو کر بولی، انٹی ٹینشن تو مجھے بھی ہو رہی ہے، پر ہمیں یہاں رک کر مدد کا انتظار کرنا ہوگا۔ دانش جو کہ ہونے والا اسبیل کا منگیتر تھا، پریشان ہونے لگا اور وہ وہیں رک کر آرمی کے ہیلی کاپٹر کا ویٹ کرنے لگے، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر امدادی کارروائیوں میں مصروف تھے۔ یہ کیا تم ہر وقت چھت پر کھڑے رہتے ہو؟ چلو نیچے۔ ماں نے احمد کا بازو کھینچا، جو ایک ہی جگہ نگاہیں مرکوز کر کے کھڑا تھا۔ ماں کی آواز سے شرمندہ سا ہو گیا۔ کچھ نہیں ماں، بس دیکھتا ہوں ہمارا کتنا خوبصورت شہر تھا، اور اب زلزلے سے کیا ہو گیا؟ احمد نے شرمندگی چھپاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، لیکن ماں ہر کوئی تو گناہ گار نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی معصوم خدا کا نیک بندہ بھی ہے جو اس زلزلے کی نذر ہو گیا ہو۔ لیکن تجھے پتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تب لوگ استغفار یا پھر خدا کی بڑائی کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ وہ اپنے ایک نام کے صدقے ہم پر رحم کرے، اور وہ تو وہ رب ہے جو ذرا سی اچھائی پر انسان کو معاف کر دیتا ہے۔ رہی بات نیک کاروں کی، تو بیٹا جس کی موت زلزلے میں آنی ہوتی ہے آ کر رہتی ہے۔ موت تو وہ شے ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آئی،
تو ہم کیا چیز ہیں؟ ماں کی بات احمد کی سمجھ میں آنے لگی اور ماں کے ساتھ نیچے جانے لگا جہاں کھانے پر اس کے پاپا انتظار کر رہے تھے۔ یا اللہ مجھے بچا لے، مجھ پر رحم فرما، میں مرنا نہیں چاہتی۔ ازبیل رونے لگی، اس کے دونوں بازو کسی باری چیز کے نیچے دب چکے تھے۔ اسی وقت اسے اپنے جسم پر کچھ رینگتا محسوس ہوا۔